غدیر آنے والی ہے. غدیر کو محصور کہاں پر کر دیا گیا ہے؟ 100 دفعہ یہ پڑھیے، 100 دفعہ یہ سلوات پڑھیے، وہ زیارت پڑھیے، بالکل پڑھیے. لیکن اگر آپ غدیر کی روایات کا مطالعہ کریں گے نا جا کر، تو معصومین چاہتے ہیں غدیر کے اندر مومنین کے درمیان ایک ولولہ ہو. اس محلے سے 5 مومنین ان کے گھر جائیں، وہ ادھر آئیں، یہاں پر اچھا کھانا، وہاں پر سوئیاں، بالکل وہ چیز. یعنی اگر آپ کوڈوں کی نظر کی بات کریں جو کہ 21 رجب سے 27 رجب تک چل رہی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ، یعنی افضل ترین کھانا کھلانا شب قدر کے ساتھ ساتھ اگر ہے تو غدیر کے دن ہے. آپ اور ہم پھڑک رہے ہوتے ہیں، مولانا کوئی ڈیٹ ہی نہیں مل رہی، 22 کو وہاں کنڈے، 23 کو وہاں، 24 کو وہاں، 25 کو 26 کو 27 کو وہاں، بڑا کھینچ تان کے نچوڑ کے ہم نے 28 کتنے ڈیٹ کے کنڈے کر لیں. کس نے کہا تھا اپنے آپ کو ہلکان کیجئے؟ کیا 18 ذی الحجہ آپ کو نہیں پتا تھی؟ 10,000 انبیاء کو اور اولیاء کو کھانا کھلانے کے مترادف ہے. جو اپنے مومن بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھے گا اس کا اجر دیکھیے. اچھے کپڑے پہنیے، ایک ولولہ سا ایجاد ہو. ہمیشہ محراب میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنا، بڑے بڑے مراجے بزرگان نجف کے کہ جن کا تقوی اور زہد میں کیا بتاؤں، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ان کی طرف دیکھے وہ مذاق کریں. انتہائی سنجیدہ، ہمیشہ تفکر تدبر. غدیر کے دن لطیفے سناتے تھے، ہنساتے تھے. کہا سرکار یہ کیا؟ کہا آج کے دن حکم ہے، یہ وہ مستحب ہے جس سے بڑھ کر کوئی مستحب نہیں ہے. مومنین کو مسکراہٹ عطا کرنا، خوش کرنا. کھانا کھلا رہے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، لہٰذا یہ آپ نے در کے کواڑ بند کر لیے، 100 دفعہ وہ تسبیح، یہ زیارت. سرکار ولولہ ایجاد ہو، ادھر سے ادھر جائیں لوگ، ادھر سے ادھر آئیں، اور یہاں پر ایک اس طرح کی چیز ہو، آپ کے برابر میں پڑوس میں ہے، کھٹکھٹائیے دروازہ اس کا، ملاقات کیجیے، گلے لگائیے، بچوں کو عیدی دیجیے، کوئی بھی کم ترین نوٹ اپنی حیثیت کے مطابق. کیونکہ غدیر کی شب میں جو جشن ہوگا اس میں جو روایتیں، پھر یہ سب چیزیں پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. لہٰذا ان کو دیکھیے، روایات کو جا کے دیکھیے آپ کہ امام چاہتے کس طرح سے ہیں. عید کے دن وہ حکم نہیں ہے جو غدیر کے دن حکم ہے. یعنی ایک ولولہ پیدا ہو. کیا مطلب ولولہ؟ جس طرح سے آپ شب عاشور نکلتے ہیں، کہتے ہیں گھر میں مولانا بیٹھا نہیں جاتا، وہ غم کی کیفیت ہوتی ہے، یہاں خوشی کی کیفیت ہے. البتہ اگر غدیر بچ جائے مومنین کے اجتہاد سے، کیونکہ اجتہاد جو مومنین کرتے ہیں وہ مولانا 9 ذی الحجہ کو تو مسلم کی شہادت ہے، بقرعید ہم کیسے مناتے ہیں؟ میں کہا سر آپ غدیر بھی مت منایا کیجئے کیونکہ ابھی تو 8 دن ہوئے اہل بیت کی غم ہوا ہے. پھر آپ 3 شعبان بھی مت منایا کیجئے کیونکہ 25 رجب کو امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہے. تو اپنی آڑی ترچھی عقلوں کو زحمت دینا ذرا مومنین چھوڑیں. نہیں ہے سرکار آپ کے پاس وہ علم، روایات بحر زخار ہے، یہاں فقہا چکرا جاتے ہیں. ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ جہاں پر اہل بیت نے خوشی منانے کا حکم دیا وہاں خوشی بھرپور منائی جائے، اور جہاں غم منانے کا حکم دیا وہاں بھرپور انداز سے غم منایا جائے، نہ اس میں کمی ہو نہ اس میں کمی ہو. لہٰذا اس بات پر توجہ کیجیے. جناب سیدہ کے عقد کے سلسلے میں جو روایت ہیں وہ پڑھیے جا کر کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے آسمانوں کو سجایا تھا. خدا کو بھی علم تھا نا کہ کیا ہونے والا ہے اہل بیت کے گھر میں مصائب. خدا کہتا نہیں ہم اس مصیبت کو دیکھیں گے. خدا نے مصائب کے موقع پر مصائب کو دیکھا ہے، خوشی کے موقع پر خوشی کو دیکھا ہے. اور دین آپ کا صرف تسبیح لے کے مفادی کھولنے والا دین ہے. جہاں امام نے جس طرح سے کرنے کا حکم دیا ہے اس کی وہ شکل اگر مسخ ہو رہی ہے تو نہ آپ کی نہ میری عبادتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. لہٰذا ان چیزوں پہ توجہ کیجیے. اور غدیر کا جب دن آئے تو واقعا لگے بچوں کو کہ کچھ ہوا ہے، گھر کے اندر خوشی کا موقع ہے. درود پڑھیں محمد آل محمد پر.